Assalamu alaikum my YouTube family. How are you all? I hope you all are doing well. Today I am going to talk about a disorder that is narcissistic personality disorder. نارسسسٹک پرسنالٹی ڈسارڈر یہ ایک ایسی شخصیتی بیماری ہے جس میں انسان اپنے خود پسندی کے شخصیت میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس میں انسان کو ایسے لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو حد سے زیادہ اہم سمجھتا ہے، دوسروں سے تعریف سننا چاہتا ہے، وہ اکثر دوسروں کے جذبات کو نظر انداز کرتا ہے۔ اس میں اگر اس کی بیسک ڈیفینیشن کی بات کی جائے تو اس میں نارسسسٹک پرسنالٹی ڈسارڈر ایسا ڈسارڈر ہے جس میں ایک پرسن خود کو بہت زیادہ خاص اور سپیریئر سمجھتا ہے، اس کو مسلسل تعریف ایڈمائریشن کی خواہش ہوتی ہے۔ اس میں پرسن دوسروں کے احساسات سمجھنے کی صلاحیت کو سے محروم رہتا ہے۔ اس میں اگر بات کی جائے نارمل خود اعتمادی ورسز نارسسزم کی بات کی جائے، اس میں نارمل خود اعتمادی میں پرسن کو خود پر اعتماد ہوتا ہے، جبکہ نارسسسٹک پرسنالٹی ڈسارڈر میں پرسن خود کو بہتر سمجھتا ہے اور ایڈمائریشن ہر وقت محسوس کرنا چاہتا ہے، ہر وقت اس کا دل کرتا ہے وہ کسی نہ کسی سے تعریف سنتا جائے، تب وہ اپنے آپ کو مزید سپیریئر بنا لیتا ہے۔ نارمل خود اعتمادی میں وہ دوسروں کی عزت کرتا ہے، جبکہ نارسسسٹک پرسنالٹی میں ایک پرسن دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے، خود کو بہت سپیریئر سمجھتا ہے۔ نارمل خود اعتمادی میں وہ پرسن اپنی پرسنالٹی کو بالکل بیلنس رکھتا ہے، جبکہ نارسسسٹک پرسنالٹی میں ایگو سینٹرڈ رہتا ہے، اس کے اندر ایگوئسٹک پرسنالٹی بہت پائی جاتی ہے، وہ خود کو سپیریئر اور ایگوئسٹک بنا کے رکھتا ہے۔ اب اگر ہم اس کے سمٹمز کی بات کریں، گرینڈیوسٹی، اس میں پرسن کو ایسا لگتا ہے جیسے وہ بہت ہی بڑا ہے، اس کو بڑائی کا احساس ہوتا ہے، وہ خود کو بہت خاص یا عظیم سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، اپنی اچیومنٹ کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے۔ اب اگر ہم اس کی بات کریں ایکسیسو نیڈ آف ایڈمائریشن، اس میں پرسن کو مسلسل تعریف کی خواہش ہوتی ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ میری کوئی مسلسل تعریف کرتا جائے، مجھے کوئی بڑھا چڑھا کر میری تعریف کرے، اگر اس کو تعریف نہ ملے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ بعض اوقات تعریف اس کے لیے ایک دوائی یا پھر ایک خوراک کا کام کرتی ہے۔ اس میں پرسن کو لیک آف ایمپتھی ہوتی ہے، وہ دوسروں کے جذبات کو بالکل بھی کنسیڈر نہیں کرتا، وہ دوسروں کے جذبات کو اہم نہیں سمجھتا، دوسروں کے مسائل کو اہم نہیں سمجھتا۔ اگر ہم بات کریں تو اس میں پرسن یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ہمیشہ سے اسپیشل ٹریٹمنٹ دیا جائے وداؤٹ اینی اچیومنٹ، وداؤٹ اینی تھنگ، وہ خود کو بہت سپیریئر سمجھتا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے میری ہر وقت تعریف ہوتی جائے، مجھے ہر وقت ایک بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا جائے، مجھے ایڈمائریشن ملنی چاہیے، مجھے ایک مجھے بہت زیادہ عزت ملنی چاہیے، مجھے تعریف ملنی چاہیے۔ اس کی یہ والے سمٹم پرسن کے اندر بہت زیادہ پرومیننٹ ہوتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں تو اس میں پرسن دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس میں اگر ڈیٹیل سے بات کریں تو پرسن کے اندر حسد بھی اور جیلسی بہت زیادہ واضح دیکھنے کو ملتی ہے، وہ دوسروں سے حسد کرنا شروع ہو جاتا ہے یا بار بار یہ سمجھتا ہے کہ دوسرے اس سے حسد کرتے ہیں۔ اس میں پرسن بہت زیادہ مغرور اور تکبر والا رویہ اختیار کر لیتا ہے۔ اب اگر ہم DSM-5 کرائٹیریا کے مطابق اس کے سمٹم دیکھیں تو یہ سمٹم 5 سے زیادہ ایک انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں، تب اس کو کہا جا سکتا ہے کہ اس کو یہ ڈس آرڈر پایا جاتا ہے۔ اس میں زندگی کے مختلف پہلو سے دیکھا جاتا ہے کہ اگر سمٹم پرومیننٹ ہوتے ہیں تو پرسن کو نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے۔ اب اگر ہم اس کے کاز کی بات کریں تو پرسن کے اندر ایگو بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ ایگوئسٹک پرسنالٹی میں مبتلا ہوتا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک نارمل انسان ہے، سب کو اپنے آپ سے بہت زیادہ سپیریئر سمجھتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ میں بہت زیادہ سپیریئر ہوں، میں بہت زیادہ خوبصورت ہوں، میں بہت زیادہ کامیاب ہوں، سکسیزفل انسان ہوں، تاکہ وہ لوگوں سے تعریف مسلسل لیتا جائے۔ اس کو تعریف سننے کے بعد بہت زیادہ خوشی کا احساس ہوتا ہے، وہ دوسروں کو غیر اہم سمجھتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں بالکل غیر اہم ہیں، ان کے جذبات بھی کسی کام کے نہیں ہیں۔ ایسی پرسنالٹی کو نارسسسٹک پرسنالٹی کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہم پرسنالٹی کو ڈیٹیل سے ڈسکرائب کریں تو اس میں چائلڈ ہوڈ فیکٹرز میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات پرسن کو بہت زیادہ تعریف دیکھنے کو ملتی ہے، یا سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ پرسن کو بہت زیادہ شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر یہ
سمٹم پرومیننٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ انکنسسٹنٹ پیرنٹنگ سٹائل میں بھی سمٹم پرومیننٹ ہوتے ہیں۔ سائیکولوجیکل سمٹم کی بات کریں تو اس میں پرسن اپنے اوور کانفیڈنس کو چھپانے کے لیے اپنی سیلف اسٹیم لو کر لیتا ہے۔ نارسسزم کے پیچھے حقیقت یہ ہے، اس میں پرسن کے اندر جو ہے نا ایکسٹرنلی کانفیڈنس بہت پرومیننٹ ہوتا ہے، جبکہ اندر سے وہ بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے، انسیکیورٹی میں ہوتا ہے۔ اگر اس میں ہم بات کریں نارسسسٹک پرسنالٹی میں، اس میں فریگل سیلف اسٹیم ہو جاتی ہے۔ اب اگر ہم اس کی ٹائپ کی بات کریں، گرینڈیوس نارسسسٹک پرسنالٹی ہوتی ہے۔ اس میں پرسن اپنے ایروگینس کو کھل کر دکھاتا ہے، اپنا ایٹیٹیوڈ والا بیہیویئر سب کے سامنے شو کرتا ہے۔ اس کو ایسے لگتا ہے کہ جو وہ اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے پیش کرے گا یا اپنے آپ کو جو بہت زیادہ پیش کرے گا، اس کی وجہ سے اس کی ہر بات مانی جائے گی۔ اس میں پرسن ولنریبل نارسسسٹک پرسنالٹی میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس میں پرسن بہت حساس ہوتا ہے، مگر اندر سے وہ خود کو بہت زیادہ بیکار اور خالی سمجھتا ہے۔ اگر اس کے ذہنی اثرات کی بات کی جائے، پرسن کے ایسے بیہیویئر کی وجہ سے اس کے رشتوں میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، وہ دوسروں کے ساتھ کانفلکٹ میں رہتا ہے۔ اگر ورک پلیس پرابلم فیس کرنے پڑ رہے ہیں تو اس کے بعد بھی یہ سمٹم پرومیننٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پرسن تنہائی کا شکار رہتا ہے۔ نارسسسٹک پرسنالٹی ورسز اینٹی سوشل پرسنالٹی کی اگر ہم ڈیٹیل سے بات کریں تو نارسسسٹک پرسنالٹی میں پرسن تعریف چاہتا ہے، جبکہ اینٹی سوشل میں وہ قانون توڑتا ہے۔ نارسسسٹک پرسنالٹی میں پرسن ایگو سینٹرڈ ہوتا ہے، ایگوئسٹک پرسنالٹی ہوتی ہے، جبکہ اینٹی سوشل ڈس آرڈر میں پرسن دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ نارسسسٹک پرسنالٹی میں پرسن امیج امپورٹنٹ دیتا ہے، جبکہ اینٹی سوشل میں وہ رولز کو اگنور کرتا ہے۔ اگر ہم اس کے ٹریٹمنٹ کی بات کریں، پرسن کو سائیکو تھراپی دی جاتی ہے، کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی دی جاتی ہے، جس میں اس کی نیگیٹو تھاٹس کو پازیٹیو تھاٹس میں چینج کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سائیکو ڈائنامک تھراپی پرووائڈ کی جاتی ہے۔ اب اگر ہم اس کے میڈیکیشن کی بات کریں تو یہ ڈائریکٹلی نہیں ہے، بلکہ اس میں ڈپریشن یا انزائٹی کے بعد اس کو میڈیسن پرووائڈ کی جاتی ہے۔ اگر ہم بات کریں تو اس میں علاج بالکل بھی اس کا پاسبل ہے، لیکن پرسن مانتا ہی نہیں ہے کہ اس کو یہ مسئلہ ہے، اس وجہ سے وہ اپنا علاج وغیرہ کروانے سے گریز کرتا ہے۔ حالانکہ اگر کسی انسان کی پرسنالٹی میں نارسسسٹک پرسنالٹی ہے تو اس کو پراپر ٹریٹمنٹ وغیرہ کروانا چاہیے۔ اب اگر ہم اس کی اگزامپل کی بات کریں تو اس میں پیشنٹ جو ہوتا ہے خود کو بہت زیادہ بہتر سمجھتا ہے، خود کو دوسروں سے انفیریئر کہتا ہے، ہمیشہ تعریف چاہتا ہے۔ نارسسسٹک پرسنالٹی کی ایک یہ نشانی ہو سکتی ہے کہ وہ ہمیشہ سے سیلف کانفیڈنس اس میں بہت زیادہ بوسٹ اپ ہوتا ہے، خود کو بہت زیادہ امپورٹنٹ سمجھتا ہے۔ اس کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے دوسرے اس کے ارد گرد جو بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بالکل عام ہیں، بالکل کسی بھی کام کے نہیں ہیں۔ وہ خود کو بہت زیادہ اہم سمجھتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ اس کے ہر ایک پوائنٹ پہ، ہر ایک قدم پہ اس کو تعریف ملنی چاہیے۔ وہ خود کو سب کے سامنے بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہے، وہ ایسا شو کرتا ہے کہ سب اس کے سامنے جھکیں۔ خود کو بہت زیادہ خاص مخلوق سمجھتا ہے، جبکہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے وہ سب لوگوں کے اندر بالکل ایک نارمل انسان ہوتا ہے۔ وہ اس کی ایسی تعریفیں کرتا ہے کہ لوگ اس کے سامنے جھکنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہے۔ ایسی صورتحال میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ بہت زیادہ اس سے تنگ آ جاتے ہیں، وہ خود کو اس سے دور کر لیتے ہیں تاکہ وہ اپنی ذہنی سکون کی حفاظت کر سکیں۔ اور ایسے پرسنالٹی جس کو نارسسسٹک پرسنالٹی کہا جاتا ہے، اس میں پرسن کو چاہیے کہ وہ اپنا پراپر ٹریٹمنٹ کے تھرو اپنا علاج وغیرہ کروائے، یا اس کو ایسی تھراپی پرووائڈ کی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو جو ہے نا نارمل انسان سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ خود کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہے تو لوگ اس کی اس صورتحال سے بہت زیادہ تنگ آ جاتے ہیں، وہ خود کو اس سے دور کر لیتے ہیں تاکہ وہ اپنے ذہنی سکون برقرار رکھ سکیں۔ اس وجہ سے اگر آپ اپنے ارد گرد کسی ایسے پرسن کو دیکھ رہے ہیں جو کہ ایک نارسسسٹک پرسنالٹی میں مبتلا ہے، جو خود کو بہت زیادہ سپیریئر سمجھتا ہے، تو ایسے پرسن کو جو ہے نا ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ خود کو ٹریٹمنٹ دلانے کے بعد اپنے آپ کو امپروو کر سکتا ہے۔ چلیں جی، نیکسٹ ویڈیو میں کسی بھی ڈس آرڈر پہ لے کے آؤں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیں اجازت۔ اللہ